الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرات محترم، ابھی جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے مجھے قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھنے کا جو شرف بخشا ہے اور آپ لوگوں کو جو سننے کا شرف بخشا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنی بلند بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے دوسرے حصے کا بیان شروع ہوا تھا۔ دوسرے حصے سے مراد مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا سفر مراد ہے۔ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک سرور کونین کو مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کروائی گئی۔ علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ملاقاتیں اشاراتی پہلو کی حامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور اپنے عظیم فرزند کو خوش آمدید کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں طرف دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے۔ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف نیک اور جنتی اولاد کے ارواح کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ بائیں طرف جہنمی اور بد اعمال انسانوں کی ارواح کو دیکھ کر رنج و الم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے جس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، جبکہ بائیں طرف بدبودار ہوا آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی تھی، اسی طرح حضور سرکار دو عالم بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اس ملاقات کا راز یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے سرکار دو عالم کے قریب تشریف لائے تھے۔ رسول مقبول کا فرمان اقدس ہے کہ میں تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ اسی آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شرف ملاقات بخشا گیا۔ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی طرف سے تکالیف پہنچائے جانے کی طرف اشارہ تھا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس طرح انہیں تکلیفیں پہنچائی تھی، اسی طرح قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ بالآخر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کامیاب اور کامران ہوں گے
اور برادران یوسف کی طرح فتح مکہ کے دن قریش مکہ بھی سرکار دو عالم کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے۔ آقا نامدار رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے خصوصی شفقت اور رحم والا معاملہ فرمائیں گے، اپنے ذاتی اور جانی دشمنوں کی معافی کا اعلان کریں گے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کو خط و کتابت کے ذریعے دعوت اسلام دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت ادریس علیہ السلام فن و کتابت کے اولین موجد تھے۔ پانچویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون سے کرائی گئی۔ اس ملاقات میں اشارہ یہ تھا کہ جس طرح ان کی قوم گائے پرستی سے باز نہ آئی، بالآخر ہلاکت کا شکار ہوئی، اسی طرح مغرور سرداران قریش بھی ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو کر اس دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا باعث بنیں گے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر حضور سرکار دو عالم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس ملاقات میں اشارہ یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جبارین سے جہاد کے لیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران فرمایا تھا، اسی طرح حضور سرکار دو عالم بھی ملک شام میں جہاد کا پرچم بلند کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کریں گے۔ ساتویں آسمان پر حضور پاک علیہ السلام کی ملاقات جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو ٹھیک کعبہ کے اوپر آسمان پر واقع ہے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے کہا ہے اگر بیت المعمور نیچے گرے تو وہ سیدھا کعبہ کے اوپر آئے گا۔ بیت المعمور ایسی روحانی جگہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ امام الانبیاء نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے نہایت گرم جوشی سے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ حضور سرکار دو عالم جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، اس لیے اس ملاقات میں اشارہ دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں قبلوں کے آپ نبی ہوں گے۔ ساتویں آسمان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں جبرائیل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضور سرور کائنات تنہا ایوان قدرت میں داخل ہوئے۔ ایوان قدرت میں صرف خدا تھا یا اس کا مصطفیٰ تھا؟ قرآن مجید گواہی دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، دیکھتا ہی رہا اور آنکھ بھی نہ جھپکی۔ اس عظیم و شان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہ تھا۔ محب اور محبوب ایک دوسرے کے قریب تھے، دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس ملاقات میں قربت اور نزدیکی کو قاب قوسین کہا گیا ہے۔ قاب قوسین عربی محاورے کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب دو قبیلے یا دو شخص اپنی دوستی اور محبت کے رشتے کا اعلان کرتے تو وہ دونوں اپنی اپنی کمانوں کے کنارے ملا کر وہ تیر چلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی کمانوں کا ملاپ ان کا اپنا ملاپ ہے۔ آئندہ ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن تصور کیا جائے گا اور ایک کا دوست دوسرے کا دوست تصور کیا جائے گا۔ کمانیں دو ہوں گی، تیر ایک چلے گا، جو محبت کا ہوگا یا نفرت کا ہوگا، تیر مشترکہ ایک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو میرے مصطفیٰ کا محبوب ہوگا، جسے میرا قبلی والا پسند کرے گا، اسے خدا تعالیٰ بھی پسند کرے گا، اور جسے وہ عزیز رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی عزیز رکھے گا، اور جس سے دو جہانوں کا سردار نفرت کرے گا اسے خدا تعالیٰ بھی نفرت کرے گا۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا۔ مالک دو جہاں نے اپنے محبوب کی عظمت اور سر بلندی کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے محبوب، میدان کارزار میں دشمنوں کو جو تو نے پتھر مارے تھے دراصل وہ ہم نے مارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سرتاج الانبیاء کے رتبے اور مقام کو بلند کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مالک کائنات کو آمنہ کے در یتیم سے اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ عظمت اور شان کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی۔ ہماری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ اپنے میزبان کے لیے وہ تحفے لے کر جاتا ہے۔ مہمان اپنے معیار، مرتبہ اور استعداد کے مطابق تحفوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں، شہنشاہ دو جہاں فخر کائنات اپنے مالک کے لیے کیسے انوکھے تحفے لے کر اس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ سے قولی عبادتیں ہیں، والصلوات سے جسمانی عبادتیں ہیں، اور والطیبات مالی عبادتیں ہیں۔ حضور سرکار دو عالم نے فرمایا اے میرے مولا تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ذات ہے، یا اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیری حکمت کا جواب نہیں۔ اے میرے مالک تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے۔ اے میرے اللہ یہ اس پوری کائنات کا نظام ایک تیرے اشارے پر چل رہا ہے۔ یا اللہ میری اور میری امت کی قولی، جسمانی اور مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت بیان کرنا اور اس کے توحید کے گیت گانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دربار سمدیت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور سرکار دو عالم کے پیارے پیارے لبوں سے خدا تعالیٰ کے حضور محبت، عجز اور انکسار کے 3 بول اتنے پسند آئے تو جواباً پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، برحمت اللہ آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ آپ پر برکت ہو۔ سرکار دو عالم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جب اتنا جوش اور وسیع میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً اپنی امت کی یاد آئی۔ تو میرے بھائیوں، رحمت دو عالم نے ہم گناہگاروں اور سیاہکاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے پناہ حصہ دلوانے کے لیے ہر ایسے موقع پر یاد کیا ہے۔ آقا نامدار کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آقا نامدار کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنی نظر عنایت سے جس رحمت، برکت اور سلامتی سے مجھے نوازا ہے کہ اے کاش اس میں میری امت کو بھی حصہ مل جائے۔ ادھر محبوب دو عالم کے دل میں خیال آیا، ادھر فوراً اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے محبوب اللہ کے تیرے ان نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پروردگار عالم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل اس پوری امت پر خصوصی کرم اور انعام فرمایا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے تحائف کے تبادلے کے بعد مہمان جب بیدار ہوتا ہے تو میزبان اپنے مہمان کو اپنی استطاعت، ذوق اور مہمان کی پسند کے مطابق اس کو تحفہ دے کر رخصت کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ آقا نامدار کی نبوت کا تحفہ معراج ہے اور معراج کا تحفہ صلاۃ ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر نمازوں کے علاوہ روزوں کی فرضیت کا بھی حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے۔ ایک روایت میں صرف روزوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ دوسری روایت میں نمازوں کے ساتھ روزوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے کہ آپ کی امت اتنی عبادت کی متحمل نہیں ہو سکے گی، لہذا آپ دوبارہ دربار صمدیت میں جائیں اور وہاں سے جو ہے ان نمازوں اور روزوں میں آپ کمی کروائیں۔ حضور سرکار دو عالم حضرت موسیٰ کے کہنے پر بار بار دربار خداوندی میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ دن میں 5 نمازیں اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم سے پھر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر جائیں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی اور رعایت مل سکے۔ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا رحم والا معاملہ فرمایا ہے کہ اب مجھے خدا تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کے کہنے پر بار بار رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مہربان اور شفیق تھے۔ اس لیے سرکار دو عالم کو اپنی امت کے آرام کا خیال بار بار آتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی خاطر خدا تعالیٰ کے حضور بھی پیش ہوتے رہے۔ یہاں بزرگوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ حضور ہمارے عظیم پیغمبر امام الانبیاء ہیں، آپ فخر دو عالم ہیں۔ عظمت، شان، مرتبہ، مقام، محاسن اور کمالات اور خصوصیات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے آپ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں جو بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ اتنی عبادت کی متحمل نہیں ہو سکے گی، یہ بات ہمارے حضور پاک علیہ السلام کے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ حالانکہ آپ اپنی امت کے مزاج شناس تھے۔ اکابرین نے اس نقطے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم کو بار بار خدائی القاء کے ذریعے دربار خداوندی میں جو بھیج رہے تھے، دراصل خدا تعالیٰ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ، تو میری تجلی کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کہ یہ میرا محبوب بار بار میرے جلووں اور تجلی کا نظارہ کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، تو میرے جلوے کی ایک تاب نہ لا سکا، یہ ایک میرا محبوب ہے کہ بار بار میرے جلووں اور تجلیات سے کیف اور سرور حاصل کر رہا ہے۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ خدا تعالیٰ نے 50 سے 5 اور 6 ماہ سے 1 ماہ کے روزے کر دیے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ پیغام دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت نمازیں 5 ادا کرے گی اور ان کو ثواب 50 کا ملے گا، روزے 1 ماہ کے رکھے گی اور ثواب ان کو 6 ماہ کے روزوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نقطہ نوازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں اور 6 ماہ کے روزوں کے نقطے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادات کے ثواب میں لگا دیا۔ سرکار دو عالم کو عطا کیے جانے والا معجزہ معراج قیامت تک آنے والی امت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن گیا۔ امت کے گناہگار اور سیاہکار بھی اس معجزے میں عطا کیے جانے والے تحفہ خدا بندی سے بار بار اپنے مالک سے رابطہ کر کے وہ سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت سے اپنے پیارے محبوب کی پاک سیرتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔